جادو کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک قسم جو ہے وہ جنات کا چمٹ جانا بھی ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ کچھ باتیں ہیں جو احتیاط کے طور پہ ہم اپنی زندگی میں لے کے آ سکتے ہیں، اور کچھ باتیں یا علاج ایسے ہیں اگر کسی کو جادو ہو جائے یا کسی کو اگر جنات چمٹ جائیں تو پھر اس کا حل کیا ہے۔ یہ دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ ان جنات کو کیسے نکالتے تھے، اور آج کے دور میں کیا یہ جو سزائیں دی جاتی ہیں کیا یہ باتیں درست ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ صبح و شام جو ہمیں دعائیں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے ان میں بڑی مؤثر ترین دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں جنات سے بھی اور جادوگروں کی شرارتوں سے بچا سکتے ہیں۔ صبح و شام کی دعائیں ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنے والی دعائیں ہیں، مگر دعاؤں سے پہلے تھوڑا سا آئیے، دعائیں تبھی مفید ثابت ہوں گی جب ہم نماز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ رنگ بازیاں نہیں چلتی، چلاکیاں نہیں چلتی۔ آپ یہ کہیں جی کہ بس مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ جی صبح شام یہ دعائیں پڑھ لو تو جنات سے بچ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں نوافل میں سے ہیں۔ آپ اگر فرائض ہی نہیں پڑھنے آ رہے ہیں، آپ نماز ہی نہیں پڑھنے آ رہے ہیں، تو پھر آپ جتنی مرضی دعائیں پڑھتے رہیں، پھر تو ایک طرح سے ہم خود جو جنات یا شیاطین ہیں ان کے مددگار اور سہولتکار ہیں۔ تو پہلے فرائض ہیں، فرائض کے بعد ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح اور شام کے جو اوراد تھے ان کو آپ نے کبھی مس نہیں کیا۔ آج ان پر چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں حصن المسلم کے نام سے، جس کا معنی ہے کہ ایک مسلمان کا حصار، ایک مسلمان کی محافظ دعائیں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ بہت لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں، چند دعائیں ہیں، خود بھی یاد کریں اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام کی دعاؤں میں آخری تین جو قل ہیں ان کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور دعا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو آدمی 3 بار صبح پڑھتا ہے، 3 بار ہی شام کو پڑھ لیتا ہے، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کے درمیان میں کوئی بھی چیز اس دعا کے پڑھنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز ہو۔ حضرت ابان بن عثمان، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ انہوں نے ایک بار یہ حدیث بیان کی، ان کو خود فالج ہوا تھا، تو کسی نے ان کے بازو کی طرف دیکھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو آپ کو فالج کیسے ہو گیا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے جس دن مجھے فالج کا اٹیک ہوا میرے اوپر تقدیر غالب آ گئی تھی اور میں یہ دعائیں پڑھنا بھول گیا تھا۔ یعنی یہ ان کا ایمان تھا۔ ہم اصل میں دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ایمان کوئی نہیں ہوتا، وہ بس زبان سے ایک رٹے رٹائے لفظ ہوتے ہیں، نہ ہم مفہوم پہ غور کرتے ہیں، نہ ہمارا یقین ہوتا ہے، بس ہاں سن لیا اور کہہ لیا جی بس شاید اس سے بچ جائیں۔ تو یقین کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ 100% یقینی ہے، میرے اوپر تقدیر غالب آ گئی تھی، میں اس دن یہ دعا پڑھنا ہی بھول گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جس کے بارے میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ بڑے مشہور مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی اور مجھے زندگی میں کبھی سر درد بھی نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے میں ایک دن یہ دعا پڑھنا بھول گیا، اسی روز ہی مجھے بچھو نے کاٹ لیا۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ 2-3 اور بھی دعائیں اسی طرح کی ملتی جلتی ہیں۔ تو کوئی بھی دعا آپ پڑھ لیں، 3 بار صبح و شام یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ دعا بھی ثابت ہے اور یہ بڑی مؤثر ترین دعا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے، حاسدین کے حسد سے، جادوگروں کے جادو سے بچنے کے لیے۔ یہ ہمارا ایک بہترین محافظ ثابت ہوتی ہے یہ دعائیں۔